الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدحِ نمشید کمانڈر زہرہ رحمہ اللہ کی بہادری قادسیہ کے معاملات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کے نام پیغام بھیجا کہ عورتوں اور بچوں کو ہیرا مقام میں چھوڑ کر ان کی حفاظت کا انتظام کر کے خود بمعاف فوج اسلامیہ مدائن کا رخ کرو اور ان عورتوں کا مال غنیمت میں مناسب حصہ مقرر کیا کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے قادسیہ مقام میں قیام کے بعد افواج اسلامیہ کے مشہور کمانڈر زہرہ رحمہ اللہ کو فوج دے کر روانہ کیا اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو روانہ کیا۔ کمانڈر زہرہ رحمہ اللہ جا کر فوراً کوفہ میں اترے اور کچھ وقت بعد دوسرے سپہ سالار پہنچ گئے۔ جب تمام فوج وہاں جمع ہو گئی، کمانڈر زہرہ رحمہ اللہ نے ساری فوج کو لے کر مقامی بالس میں جا اترے۔ وہاں کے زمیندار آئے اور مسلمانوں سے امان حاصل کر لی اور آس پاس کے سب لوگ نے صلح کر لی۔ تب زہرہ رحمہ اللہ نے ان لوگوں سے معلوم کیا، یہ تو بتاؤ کہ کفار اشرار کی فوج کہاں ہے؟ وہ لوگ بولے کہ اے امیر، ہوشیار رہو، احتیاط کا دامن تھامے رکھو۔ یہاں ایک وڈیرا چودھری اور بڑا زمیندار ہے، اس نے شاہ فارس کو ضمانت دی ہے کہ میں مسلمانوں کو ختم کروں گا۔ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ادھر سے دشمن کا لشکری جرار جھنڈے اٹھائے ہوئے آبتاب سے نمودار ہوا۔ کمانڈر زہرہ رحمہ اللہ نے اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گلستان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ گلشن اسلام کے بلبلوں نے اللہ اکبر کی صدائے بلند کی اور ذکر اللہ سے دشت و بیابان گونج اٹھے اور نیزوں نے دشمنان اسلام کے سینوں کو کیننا اور تلواروں نے چیرنا شروع کر دیا۔ کمانڈر زہرہ رحمہ اللہ کے نگاہ لشکر کفار کے سرکش اور نہایت بہادر جرنیل پر پڑی تو شاہین کی طرح اس پر جھپٹ پڑے۔ پہلے تو دونوں طرف سے تلواریں ٹکرائے، پھر نیزہ بازی کے کرتب شروع ہو گئی۔ کچھ دیر میں کمانڈر زہرہ نے اس کو ایسا نیزہ مارا کہ وہ سینہ جتاؤں و پشت کی جانب سے نمودار ہوا اور کافر جرنیل ڈھیر ہو گیا۔ جب کفار نے اپنے جرنیل کو قتل ہوتے دیکھا تو سب بھاگ کر اپنی قرارگاہ میں جا پہنچے۔ اس کے بعد قوم کفار کے ایک عقلمند اور بااثر آدمی نے آ کر صلح کی درخواست کی۔ تب زہرہ رحمہ اللہ نے ان کو امان دے دی اور پھر پوچھا، بتاؤ بادشاہ کا لشکر کہاں ہے جو قادسیہ سے بھاگ کر آیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ لوگ جب بھاگ کر یہاں آئے تو سب کے سب جرنیل، محراب، ہرمزان اور بہرجان کے پاس اکٹھا ہوئے۔ پھر ان کے مشیر نے کہا کہ اب ہم بادشاہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے بڑے بڑے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ یہی عربوں کا مقابلہ کرے یا مارے جائیں گے اور یہاں عزت سے زندہ رہیں گے۔ زہرہ رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی تو خود اور دیگر کمانڈر مثلا ہاشم، شرحبیل بن شمتا اور عبداللہ سعد کے آنے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے فوراً حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ لشکر اسلام اور لشکر شیطان کے درمیان ایک نہر واقع تھی۔ مسلمان پہلے ہی اس پل پر قابض ہو چکے تھے۔ اب سب کے سب پل پار کر کے اس طرف مقیم کفار کی طرف بڑھنے لگے۔ ایرانیوں میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا اور سخت مرعوب ہو گئے۔ جب انہوں نے صفیں درست کرنا شروع کی تو آپس میں سخت اختلاف اور معمولی سی مزاحمت سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ ہرمزان تو اہواز کی طرف بھاگ نکلا اور محراب بہرجان مدائن کی طرف روانہ ہو گئے۔
جب یہ زجر کو فتح چلا تو اس نے یقین کر لیا کہ اب حکومت بچ نہیں سکتی۔ اس کے بعد یوں ہوا، رات کے وقت یہ زجر نے اپنے بڑے بڑے جرنیلوں کو ہر قسم کے اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس کر کے یہاں روانہ کیا اور وہاں پر عظیم معرکے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر سے گلشن محمدی کے جانثاروں نے ان کا تعاقب کیا اور کمانڈر زہرا رحمہ اللہ اور پھر دیگر افواج اسلامیہ اور آخر میں سعد رضی المقام کوسہ میں اکٹھے ہو گئی۔ کوسہ ایک تاریخی مقام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی پیدا ہوئی اور پھر نمرود نے آپ کو یہی پر آگ میں ڈالا تھا۔ چنانچہ قید خانے کی جگہ محفوظ تھی۔ حضرت سعد نے اس کی زیارت ہو گئے، درود پڑھ کر یہ آیت پڑھی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ کمانڈر زہرا نے اس موقع پر کچھ اشعار کہے۔ اس کا ایک شعر یہ ہے، یعنی مقامی کوسہ میں ہمارے ملاقات جنرل شہریار سے ہوئی تو ہم نے شام کے وقت اس کو گھسیٹا جبکہ نیزے اس کو نوچ رہے تھے۔ جب فارس کی فوجوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تو ایک دم پوزیشن سنبھال کر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جنرل شہریار اس کی کمان کر رہا تھا اور کسی بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ ادھر لشکری اسلام سے عظیم کمانڈر زہرا اللہ جب اپنے آب و تاب سے سامنے آیا تو فارس کی فوجوں پر زبردست روب پڑ گیا۔ جب دونوں طرف سے صفیں آمنے سامنے تیار ہو کر کھڑی ہو گئی تو شہریار نکلتا ہوا میدان میں نکل آیا۔ اہل فارس کا باروب لباس پہنے ہوئے محمدی کچار کے شیرے کو اس طرح للکار رہا تھا، وہ ہے جو دو بدو مقابلہ کے لیے آئے، نہیں تو ایک کے مقابلے میں چار، نہیں تو ایک شاہ سوار کے مقابلے میں 10 شاہ سوار۔ کمانڈر زہرا رحمہ اللہ نے کہا، میں خود مقابلہ کے لیے آنا چاہتا تھا لیکن تو بہت اکڑتا ہے، لہٰذا ہمارا ادنا غلام مقابلہ پر آئے گا۔ چنانچہ آپ نے ابو نباتہ رحمہ اللہ کو نکلنے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر عجمی کافر کو ختم کر دو۔ جب شہریار نے ابو نباتہ کو دیکھا تو اس کو معمولی سمجھا کیونکہ وہ غلام تھا اور شہریار بڑے اونٹ جتنا تن و توش رکھتا تھا، بس وہ ابو نباتہ پر گر پڑا۔ ابو نباتہ نے شیر ببر کی طرح تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں پہلوانوں کی تلواریں دیر تک ٹکرائی اور ٹوٹ گئی۔ پھر دونوں کی کشتی شروع ہو گئی اور دونوں ایک ساتھ زمین پر گر پڑے، لیکن شہریار ابو نباتہ کے اوپر جا گرا۔ ابو نباتہ نیچے سے اٹھنے کی کوشش کر رہا اور شہریار اس کو دبا رہا ہے کہ اچانک شہریار کا انگوٹھا ابو نباتہ کے منہ پر پڑ گیا۔ اس نے اس زور سے کاٹا کہ شہریار تلملا اٹھا اور اس کے اعضاء سست پڑ گئی۔ ابو نباتہ ایک دم اس کے اوپر ہو گئے اور پھر اس کا خنجر لے کر شہریار کو ذبح کر دیا۔ پھر اس کا تاج اسلحہ اور گھوڑے لے کر مسلمانوں کی طرف اور واپس لوٹ آئے۔ جب شہریار کے لشکر نے جنرل کے قتل کو دیکھا تو سب کے سب بھاگ گئے اور جنرل کو زمین پر تڑپتا چھوڑ گئے۔ اور کاتب الحروف نے ایک بار پھر کہا، من عہد عاد کان معروفا لنا اسر الملوکی وقتلها وقتالها، یعنی بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا زمانے قدیم سے ہمارے جانے پہچانے کارنامے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کوسہ میں کچھ دن قیام اور آس پاس کے زمینداروں جاگیرداروں نے سابات وغیرہ علاقوں سے آ کر صلح حاصل کی۔ پھر لشکری اسلام آگے بڑھنے لگا۔ جب کمانڈر زہرا نمشیر میں اترے تو وہاں فارس کے خاص دستوں سے آمنا سامنا ہوا۔ فارسیوں کی لشکری کمان جنرل فیروزان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس طرح فخر کرنے لگا کہ عرب تم کو لالچ نے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے، تمہارا انداز غلط ہے۔ ہم کسریٰ کے خاص جنگی فوج کے آدمی ہیں، ہم میں شدت و قوت ٹوٹ ٹوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ اپنے لشکر کا چیف آف سٹاف ہوں، میرا ہی ہم منصب میرے مقابلے میں آ جائے۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ لشکر اسلام سے شیری ببر ہاشم بن مرقان رضی اللہ عنہ
نیزہ لہراتے ہوئے اس پر حملہ ہوئے اور ایسا گمسان کا رنگ پڑا کہ جس کی شدت سے بچے بوڑھے ہو جائے۔ دیر تک نیزہ بازی ہوتی رہی، بالآخر ہاشم نے اس کو ایسا جچا تلا نیزہ سینہ میں مارا کہ وہ ڈیر ہو گیا اور ہاشم رضی اللہ عنہ واپس آیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس نے جھک کر سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے آداب بجا لائے۔ پڑھنے والے نے پڑھا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم قسم نہیں اٹھا رہے تھے کہ تم پر کبھی زوال نہیں آئے گا؟ اب سب لوگ شہر کے اندر قلعہ بند ہو گئے اور فصیل پر چڑھ کر مقابلہ شروع کیا۔ مسلمان 2 مہینے تک اس علاقے میں آس پاس کارروائی کرتے رہے اور شہر کو محاصرہ میں لے رکھا۔ شہر والوں نے تیروں اور پتھروں سے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے علاقے کے ایک زمیندار سے کہا کہ ہمارے لیے منجنیقیں تیار کر لو۔ چنانچہ اس معاہد نے 3 دن کے اندر 30 سے زائد منجنیقیں تیار کر دی اور پھر شہر کو منجنیقوں سے نشانہ بنا دیا۔ ایک طویل عرصہ تک محاصرہ رہا اور آپس میں شدید لڑائی ہوتی رہی۔ حضرت رحمہ اللہ نے سخت حملے کیے۔ آپ کی زرہ میں کچھ کڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ اس کو ٹھیک کر دو، آپ کو کہیں تیر نہ لگی۔ فرمایا میں ان خوش قسمتوں میں کہا ہوں جن کو دشمن کا تیر لگے اور وہ شہید ہو جائے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اس کے بعد کمانڈر زورا آگے بڑھا اور اس نے کفار کے جرنیل شیر براز پر سخت حملہ کر کے اسے قتل کیا، لیکن فارس کا لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر کفار کا لشکر بھاگ کر شہر میں چھپ گیا۔ کمانڈر زورا رحمہ اللہ کو مسلمان نے دفنا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک شخص نے فصیل سے بات کر کے کہا کہ بادشاہ صلح چاہتا ہے۔ لشکر اسلام کے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر غیر اختیاری طور پر فارسی میں کچھ کہا، وہ آدمی چلا گیا۔ یہ کرامت تھی۔ مسلمان سپاہی سے لوگوں نے پوچھا کہ تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے خود معلوم نہیں کہ میں نے کیا کہا، تاہم زبان سے کچھ باتیں نکلی ہے۔ دوسرے دن ایک آدمی آ کر چیخ رہا تھا امن دو امن دو۔ مسلمان نے اس کو امن دے دی اور سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے حالات کا پوچھا۔ وہ کہنے لگا کہ کل بادشاہ نے آپ لوگوں کے پاس قاصد بھیجا تھا، لیکن آپ نے جواب دیا تھا کہ ہم صلح نہیں کریں گے جب تک ہم مقامی افریز کے شیر گوسا کے ترنج کے ساتھ بتائے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو ڈر کے مارے بھاگ نکلا اور سارا مال متاع چھوڑ گیا۔ سعد رضی اللہ نے اس غیبی مدد پر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر شہر میں داخل ہونے کا عام حکم دیا تاکہ ہم اسلحہ سے لیس ہو کر جانے کا فرمایا تھا کہ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے۔ اس طرح نمشیر پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اسلام کا کلمہ بلند ہوا اور کفر کا کلمہ مٹ گیا۔ سچ ہے خلق اللہ للقلوب رجالا ورجالا للقصعة والسریر۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جہاد کے لیے پیدا کیا ہے اور بعض لوگوں کو سرید اور طور میں کھانے کے لیے۔ یہ تھا فتحی نمشیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔